رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، لیکن ایک بچے کی آنکھیں اس سے بغاوت کر کر بھاگ گئیں۔ جی ہاں، سچ مچ بھاگ گئیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ضدی بچے سے جس کا نام زحان تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر کے سارے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، لیکن زحان بستر میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ ضد کر کر کہہ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی اور مجھے سونا بھی نہیں۔ اچانک زحان کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کی آنکھوں سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھی، جیسے کوئی خفیہ راز بتا رہی ہوں۔ پہلی آنکھ، یار یہ لڑکا تو بہت ضدی ہے، ہمیں سونے بھی نہیں دیتا۔ دوسری آنکھ تھکی ہوئی آواز میں، ہاں میں بھی بہت تھک گئی ہوں، لگ رہا ہے جیسے یہ ہمیں کبھی سکون سے سونے نہیں دے گا۔ پہلی آنکھ، چلو اس سے پہلے کہ یہ ہمیں جگائے ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ دوسری آنکھ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو ہمیں کام پر لگا کر خود سونا چاہتا ہے، چلو بھاگتے ہیں یہاں سے۔ اچانک دونوں آنکھیں ایک ننھی سی روشنی کی طرح پھدک کر زحان کے چہرے سے باہر نکل آئیں۔ جی ہاں، زحان گھبرا کر چیخ اٹھا، آؤ، اوہو یہ میری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، واپس آؤ۔ آنکھیں جیسے آزاد ہو کر کمرے سے باہر دوڑنے لگیں۔ زحان ان کے پیچھے بھاگا، لیکن اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک تاریخی اندھیرا تھا۔ اب زحان کے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ کبھی دیوار سے ٹکراتا، کبھی دروازے سے، اور کبھی اپنے کھلونوں پر گرتا پڑتا۔ وہ ڈر کر ہڑبڑا لگا اور پھر فریج کے کھلنے کی آواز سنی۔ وہ حیران رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ فریج کے اندر مزے سے کھا رہی تھی۔ واہ، اسٹرابیری آئس کریم، آج تو مزہ آ گیا۔ اور دوسری آنکھ، او یہ دیکھو چاکلیٹ کیک، اب ہمیں کون روکے گا۔ زحان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، آنکھوں یار واپس آ جاؤ نا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں سچ مچ میں سونا چاہتا ہوں، قسم سے اب میں کبھی بھی رات کو نہیں جاگوں گا۔ لیکن آنکھیں غصے میں تھیں، انہوں نے فریج کے اندر سے ہی جواب دیا۔ پہلی آنکھ غصے میں، نہیں میں تھک گئی ہوں، جب تم کام کرتے ہو تو ہم بھی کام کرتے ہیں، جب تم نہیں سوتے تو ہم بھی نہیں سوتے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ تو تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سانس لی اور کہنے لگا، جب آنکھیں ہی نہیں تو میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ میں کچھ کہانی پڑھ سکتا ہوں، نہ میں کوئی کارٹون دیکھ سکتا ہوں، کاش میں پہلے ہی سو جاتا۔ زحان کی حالت دیکھ کر آنکھوں کو رحم آ گیا۔ وہ آپس میں بولی، پہلی آنکھ نرمی سے، چلو بیچارے کو معاف کر دیتے ہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسے ایک سبق ضرور سکھانا تھا۔ اور پھر دونوں خوبصورت چمکتی ہوئی روشنی کی طرح دونوں آنکھیں واپس زحان کے چہرے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ان کی واپسی ہوئی، زحان کی دنیا پھر سے روشن ہو گئی۔ وہ خوشی سے مسکرا اٹھا۔ اس بار زحان نے کوئی ضد نہیں کی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا اور اپنے آپ سے کہا، آج سے میں وقت پر سو جایا کروں گا۔ اور پھر وہ فوراً نیند کی گہری وادی میں چلا گیا۔ خواب میں وہ ایک اڑتے ہوئے بادل پر اپنی آنکھیں کے ساتھ مزے سے دیکھ رہا تھا اور اوپر سے چاکلیٹ کی بارش ہو رہی تھی۔ صبح جب زحان کی آنکھیں کھلی تو وہ بالکل تازہ دم خوش تھا۔ جی ہاں، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ آنکھیں ہنستی ہوئی، دیکھا نیند کتنی ضروری ہے، نیند آرام بھی ہے اور نیا آغاز بھی۔ زحان نے سب بچوں سے کہا، دوستو اگر تم ٹھیک سے سو گے نہیں تو تم ٹھیک سے اٹھو گے بھی نہیں، کیونکہ کوئی کام اچھے سے نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم نے ضد کی اور نہیں سوئے تو یاد رکھنا تمہاری آنکھیں بھی میری آنکھوں کی طرح بھاگ جائیں گی۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔